ایک دعا میں آپ کی خدمت میں جو ہدیتاً پیش کر رہا ہوں مولا کی، وہ طاؤس یمانی نے اس کی روایت کی ہے، اور وہ 4 جملوں کی ہے، خالی 4 چھوٹے چھوٹے جملے بس، کہ طاؤس یمانی نے کہا کہ میں نے مولا زین العابدین کو دیکھا ہجر اسماعیل کے اندر سجدے میں. ہجر اسماعیل وہ سفید دیوار جو کعبے کے ساتھ ہے، اس میں نے دیکھا کہ مولا زین العابدین علیہ السلام سجدے میں ہیں، اور یہ 4 مختصر سے جملے کہہ رہے ہیں. طاؤس یمانی کی گواہی ہے کہ میں نے بعد میں جب کبھی ان 4 جملوں کو پڑھا تو اپنی سخت ترین حاجت میں ایسی راحت مجھے نصیب ہوئی، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی سبب اللہ کی جانب سے پیدا ہو گیا. فقط یہ 4 مختصر جملے کہ مولا زین العابدین سجدے میں جا کر کہتے تھے کہ پروردگار الہی عبیدک بفنائک و مسکینک بفنائک و فقیرک بفنائک و سائلک بفنائک. بس عبید عبد سے، امام تو معصوم مطلق ہے لیکن دعا اس انداز سے کر رہے ہیں، پروردگار تیرا چھوٹا سا بندہ تیری بارگاہ میں ہے، فنائک یعنی تیری بارگاہ، وہ مسکین کا بے فنائک اور تیرا مسکین تیری بارگاہ میں، وہ فقیر کا بے فنائک اور تیرا فقیر تیری بارگاہ میں، وہ سائل کا بے فنائک اور تیرا سائل تیری بارگاہ میں. بس اس کے بعد حاجت امام نے کہی بھی نہیں، بس یہ 4 جملے سے حاجت پوری. مل کے سلوات بھیجو نام مولا زین العابدین سید السادین علی بن ابی الحسین علیہ الصلوۃ والسلام محمد و آل محمد پر. لیکن یقین کے ساتھ پڑھیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اب کسی مولانا صاحب کے پاس آپ گئے کہ مولانا صاحب کوئی حاجت ہے تو بتلائیے گا دعا. انہوں نے کہا کہ آپ نماز کے بعد سورہ قل واللہ احد کو پڑھیں، تو دل میں کم سے کم خیال آ جاتا ہے سورہ قل واللہ احد کیا بتلا دی، یہ تو بڑی عام سی بات ہے، کوئی خاص بات بتائیں. نہیں، یہی سے وہ بات ہے کہ کبھی کبھی کوئی مختصر عمل ہوتا ہے اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے. اور اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ امام نے باقاعدہ کوئی حاجت الگ سے ذکر نہیں کی کہ رزق بڑھا دے یا اولاد کے، نہیں، بس یہ جملے. سجدے میں جا کے مولا نے کہا کہ پروردگار تیرا بندہ تیری بارگاہ میں، تیرا مسکین تیری بارگاہ میں، تیرا فقیر تیری بارگاہ میں، تیرا سوال کرنے والا تیری بارگاہ میں، بس. اور پھر وہ راوی نے کہا کہ میں نے ہر شدید ترین امر میں اس کو پڑھا اور مشکل کشا پایا. جی، تو اسے آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھیے گا انشاءاللہ، اور آگے جس حد تک ہو سکتا ہے تو پہنچائیے.